بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا مکمل واقعہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان بن عامر تھا اور آپ کا نسب 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ قریش کے ایک معزز خاندان تیم بن مرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ کے چند منتخب افراد میں ہوتا تھا جو اپنی سچائی، دیانت اور شرافت کی وجہ سے انتہائی مشہور تھے۔ آپ پیشے کے لحاظ سے ایک کامیاب تاجر تھے اور آپ کی تجارت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نرم مزاج، رحم دل اور معاملہ فہم شخصیت کے مالک تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کی زندگی پاکیزگی اور اخلاقیات کا ایک روشن نمونہ تھی اور آپ کبھی شراب نوشی یا بت پرستی میں ملوث نہیں ہوئے۔ اسی وجہ سے اہل مکہ آپ کو انتہائی عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی اور گہرے دوست تھے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، صداقت اور امانت داری کو قریب سے دیکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین کرام، چوتھے نمبر پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں خبر ملی تو آپ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا، اے میرے عزیز دوست، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے اور آپ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابوبکر، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤں اور انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی قسم کی شبہ یا سوال کے بغیر فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ جملہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی تاخیر کے اسلام قبول کر لیا اور یوں وہ پہلے مرد تھے جنہوں نے بغیر کسی سوال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ ناظرین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی دیر تھی کہ قریش کے سرداروں میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے مختلف سازشیں کر رہے تھے اور اب ان کے لیے سب سے بڑا دھچکا یہ تھا کہ مکہ کا سب سے معتبر، نیک اور دیانتدار شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑا ہو گیا تھا۔ قریش نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسلام چھوڑنے کے لیے بہت کوششیں کی۔ آپ کو کئی قسم کی اذیتیں دی گئیں، کاروبار میں نقصان پہنچایا گیا، مگر آپ ہر تکلیف کو اللہ کی راہ میں قربانی سمجھ کر برداشت کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے ایک بڑی مدد ثابت ہوا۔ آپ نے اسلام کی تبلیغ میں بھرپور کردار ادا کیا اور بہت سے عظیم صحابہ آپ کی دعوت پر اسلام لے کر آئے، جن میں چند ایک کے نام شامل کرتے ہیں۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ سب بعد میں اسلام کے بڑے ستون بنے اور ان میں سے اکثر کو عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ناظرین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ غلاموں کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو انہوں نے اپنا مال خرچ کر کے کئی غلاموں کو آزاد کرایا۔ انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جنہیں ان کے مالک امیہ بن خلف گرم ریت پر گھسیٹتے اور کوڑوں سے مارتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت بڑی قیمت دے کر آزاد کرایا اور فرمایا، اے بلال، تم اب اللہ کے لیے آزاد ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ساتھ چلنے کی اجازت طلب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، مجھے امید ہے کہ اللہ ہمیں ساتھ لے جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خوشی سے رو پڑے اور فوراً ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ راستے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل خیال رکھا، کبھی راستے میں آگے چلتے کبھی پیچھے، تاکہ اگر کوئی خطرہ ہو تو وہ پہلے سامنا کریں۔ غار ثور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے خود اندر جا کر تمام سوراخ بند کیے اور ایک سوراخ کو اپنے پاؤں سے ڈھانپ لیا۔ جب اس میں سے کوئی زہریلا جانور نکلا اور کاٹنے لگا تو آپ درد سے تڑپے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہونے دی، کیونکہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ تو آپ نے اپنی تکلیف کو برداشت کیا اور آہ نہ نکالی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں تھے کہ آپ کی نیند خراب نہ ہو۔ ناظرین کرام، یہ تھی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کی سچی اور ایمان افروز داستان، جس میں ہمیں اخلاص، سچائی اور استقامت کا عظیم سبق ملتا ہے۔ میرے عزیز ناظرین، اگر آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانیوں سے محبت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی ایسا ایمان پیدا ہو، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہم مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے رزق میں بے بہا برکت دے اور آپ کو ہمیشہ خوشیوں سے نوازے۔ اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون اور آپ کی زندگی کو نور سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہم آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ جزاک اللہ خیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔